الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میٹھے مدنی دے ساڈے حال تے کرم، ہزار تیسرا ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چار یار تیسرا تے ہوسی قہر دی گرمی ہڈی معاشر دے ادو جلوے سرکار تیسرا تابش جی دیا سناتا پڑھ دے ہاں اون لب ہل سنا ساڑے بیڑے پار تیسرا. عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو مبارک ہو. عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا. خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا.
شباب آیا، فلک جھوما زمین جھومی، میرے جی شباب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو۔ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو۔ اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی۔ نجاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، نجاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی۔ جب ٹوٹا جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، عدل کا آفتاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ کفر کے آشیانوں پر جب بجلی بن کے کڑکا ہے، کفر کے آشیانوں پر جب بجلی بن کے کڑکا ہے، ابھی تک تیری ہیبت سے، ابھی تک تیری ہیبت سے دل باطل کو دھڑکا ہے۔ عیسائی کانپ اٹھتا ہے جبھی اس میں جناب آیا، عیسائی کانپ اٹھتا ہے جبھی اس میں جناب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی۔ تجھے فاروق اعظم کا، تجھے فاروق اعظم کا رسالت
نبوت سے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کریم اللہ نے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، اور فرمایا رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں۔ فرمایا رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کے یاروں کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیتا ہے۔ کریم خدا فرما دیتا ہے، اے میرے یار، اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، تیرا چلنا، تیرا بیٹھنا، تیرا اٹھنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا اوڑھنا، اے محبوب مجھے بڑا پیارا ہے۔ اے میرا محبوب پیغمبر، تیرے ساتھ چلنے والا بلال ہو، میں اس کا بھی ذکر تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اگر تیرے ساتھ چلنے والا سیدنا صدیق اکبر ہو، اے میرے محبوب پیغمبر، میں اس کا ذکر بھی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اگر تیرے ساتھ چلنے والا عمر بن خطاب ہو تو اس کا ذکر بھی میں تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر تیرے ساتھ چلنے والا عثمان ہو اس کا ذکر بھی تیرے ساتھ کر دوں۔ اے میرے محبوب، تیرے ساتھ چلنے والا علی ہو تو اس علی کا ذکر بھی میں تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جو تیرے قرب میں رہنے والے ہیں، جو تیری معیت میں رہنے والے ہیں، جو تیرے پاس بیٹھنے والے ہیں، تو جو تیرے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ سارے آپس میں پیار کرتے ہیں، کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں محبتیں بانٹتے ہیں۔ اور دیکھنے والے کبھی انہیں تو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے تو کبھی سجدوں میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور قربت، آپ کا رحم، آپ کا عدل، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ آپ کی رحمت اور برکت کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں آپ کے یاروں کا ذکر فرما دیا۔ تو احباب وقار، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنائے۔ حضرت نہیں چل
رہے ہیں۔ کوشش کیتی ہے کر کے دیکھو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنے والے جو صحابہ اکرام ہیں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین طیبین، ان پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ وہ صحابہ جو دن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، جو صحابہ رات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار صبح بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار رات کو بھی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی معیت اور قربت میں ہمیشہ ہمتن رہتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر اللہ اپنے محبوب کے ساتھ قرآن میں فرماتا ہے۔ محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یکم محرم الحرام کو آپ کا شہادت مبارک کا دن ہے، اس حوالے سے بات کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں، آپ وہ عمر ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے اللہ کے محبوب نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ یہ عمر بن خطاب عطا فرما۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور دعا کو قبول فرمانے کے بعد اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عمر بن خطاب عطا فرمایا ہے۔ فرمایا سارے صحابہ، ابو بکر صدیق ہو، عثمان ذی النورین ہو، علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو، اسی طرح عشرہ مبشرہ ہو، طلحہ زبیر ہو، دیگر صحابہ ہوں، فرمایا سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب حاصل کرنے والے تھے، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے تھے، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہ کر اپنے آپ کو راحت و سکون پہنچانے والے تھے۔ فرمایا سارے جو ہے مراد مصطفیٰ تھے، جنہوں نے سارے کے سارے مرید مصطفیٰ تھے، اور فرمایا ایک صحابی رسول ایسے ہیں جنہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں، وہ مراد مصطفیٰ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، عظیم غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں لجپال نبی نے اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگ کر لیا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور قربت میں بہت سے لمحات گزارے۔ آپ کے بارے میں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر وہ ہے کہ جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔
فرمایا عمر وہ ہے اگر وہ زمین پر درہ مار دے، زمین میں جنبش پیدا ہو جائے تو زمین پر درہ مار کے فرما دے کہ اے سرزمین مدینہ، اے سرزمین مکہ، بتا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا۔ اگر تیرے اوپر عمر نے انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، تو پھر تھر تھرانے سے رک جا، پھر ٹھہر جا، تھم جا۔ فرمایا جائے وہ زمین جس کو عمر ایڑی مار کر یا درہ مار کر روک دیتے ہیں، فرمایا وہ زمین آج بھی عمر بن خطاب کے اس درے کے پاسبان ہے۔ اور فرمایا وہ عمر اگر دریائے نیل خشک ہو جائے تو اس میں ایک خط لکھیں اور لکھیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے دریا اگر چلنا ہے تو اس خدا کے نام پر چل، اگر تو اس خدا کے نام پر نہیں چل سکتا تو عمر کو اور عمر کی رعایا کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا وہ رکا، جبھی اس دریا میں جائے اور وہ دریا برسنے لگ جائے، وہ چلنے لگ جائے، بہنے لگ جائے، فرمایا پھر وہ دوبارہ خشک نہ ہو، فرمایا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ وہ عمر جس سے ایوانوں کے ایوان لرزتے تھے، بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے، تو وہ عمر جو یکم المحرم کو جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، اس عمر بن خطاب کا مقام اور مرتبہ، فضیلت اس کے کیا کہنے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے اس عمر کی ہیبت سے کیس و کسریٰ کے محل وہ لرز جاتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے دانشور عمر بن خطاب کی ہیبت سے ڈرتے تھے۔ فرمایا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر اپنا گورنر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے علاقہ فتح کرنے کے لیے امیر لشکر مقرر کیا، مگر عیسائی مقابلہ نہ کر سکے۔ جب عیسائی مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے جو ہے وہ درخواست پیش کی عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، صلح چاہتے ہیں، پر شرط ہے ہماری۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ فرمایا کیا شرط رکھتے ہو؟ ان عیسائیوں سے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں بغیر لڑائی کیے، بغیر جنگ لڑے، ہم آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دینا چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی چابیاں ہم آپ کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں جو حاصل کرنے والا ہو
وہ نبی کا غلام وہ ہو جس کی نشانیاں ہمیں انجیل میں بتائی گئی ہیں۔ فرمایا اگر تمہارا امیر المؤمنین اس مطابق ہوا جس کی نشانیاں ہمیں انجیل میں بتائی گئی ہیں تو ہم بغیر لڑے، بغیر تبدو کیے ہم بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وہ امیر المؤمنین جن کو یہ خط ملتا ہے، جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں یا اس سے بھی زیادہ یا کم و بیش، جب انہیں یہ خط ملتا ہے کہ اے امیر المؤمنین آپ کو بلایا گیا ہے بیت المقدس کی آزادی کے لیے، لہذا آپ آئیں، تشریف لے آئیں، اور تاکہ بیت المقدس کو بالکل وہ آزاد کیا جائے اور اس میں مسلمان وہ نماز پڑھ سکیں، اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوراً وفد کو بلایا، صحابہ کو بلایا، بات چیت کی، آپ نے اپنی جگہ پر نائب پر حضرت علی کو کھڑا کیا، اور حضرت عمر بن خطاب ایک اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں، ایک غلام کو بتایا کہ مسلمانوں کا حاکم، اتنا بڑا حاکم، اور جا رہا ہے عیسائی، جہاں پر عیسائیوں کا ڈیرا ہے، جنہوں نے بیت المقدس کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے۔ نہ کوئی ساتھ میں پروٹوکول کے لیے لشکر لے کے جا رہے ہیں، نہ وہ ساتھ میں کوئی بہت بڑے انعامات و انکرام لے کے جا رہے ہیں، یا ساتھ میں راحت و سکون کا سامان لے کے جا رہے ہیں، نہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بیت المقدس کی آزادی کے لیے تنہا جا رہا ہے، ساتھ ایک غلام ہے۔ آج تو 56 ممالک ایمان والے مسلمان ایٹمی طاقت رکھنے کے باوجود بیت المقدس کی آزادی میں کچھ نہ کر سکے۔ وہاں پر دیکھیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک اونٹ لیتے ہیں، اور طے ہوتا ہے کہ آدھا سفر، اتنا سفر اونٹ کے اوپر میں سواری کروں گا اور غلام آگے آگے چلے گا، سواری کی مہار پکڑے گا، اور فرمایا اس کے بعد باقی جو حصہ ہوگا اس میں سواری کی مہار کو پکڑوں گا، اور غلام اس سواری کے اوپر سواری کرے گا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ایک کھجوروں کا تھیلا، ساتھ ایک جو کا تھیلا، اور ساتھ ایک مٹکا پانی کا ہے۔ یہ 3 چیزیں عمر بن خطاب کے ساتھ اس سواری پر ہیں۔ سفر ہوتا ہے، کبھی عمر بن خطاب سواری کے اوپر ہے، کبھی غلام سواری کے اوپر ہے، آپ نے مہار کو پکڑا ہوا ہے، کبھی مہار کو غلام نے پکڑا ہوا ہے، تو آپ سواری کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ چلتا چلتا وہاں پر پہنچتا ہے، اور وہاں پر آپ کا گورنر عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور آ کر ایک بہت خوبصورت گھوڑا پیش کرتے ہیں اور ایک بہت قیمتی لباس پیش کرتے ہیں۔ حضور آئیے، یہ کافر لوگ، یہ عیسائی لوگ اچھے لباس کو پسند کریں گے، اچھی سواری کو پسند کریں گے، یہ گھوڑوں کو پسند کرتے ہیں، اونٹوں کو نہیں۔ لباس اچھا پہن لیجئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں، یہ وہ عمر آ رہے ہیں جس کا ہم نے نام سنا ہے۔ تیرے اور میرے لجپال نبی کا غلام عمر بن خطاب، آپ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب کو بھی عاجزی پسند تھی،
تو عمر کو بھی عاجزی ہی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہی لباس ہوگا اور یہی اونٹ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، وہ عیسائی سامنے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب قریب سفر پہنچتا ہے بیت المقدس کے بالکل قریب، تو سواری کے اوپر غلام ہے اور اس سواری کے مہار کو پکڑے عمر بن خطاب ہیں۔ اب سارے عیسائی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں عجیب منظر ہے، ان دونوں میں سے پتہ چلے کہ غلام کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ وہ بار بار دیکھنے والا کتاب کی طرف بھی دیکھتا ہے، ان کی طرف بھی دیکھتا ہے، عوام کے تاثرات کی طرف بھی دیکھتا ہے، اور پھر انہیں کہتا ہے لوگوں، جو تم سمجھ رہے ہو کہ سواری کے اوپر امیر المؤمنین ہوگا، کہا نہیں، بلکہ یہ کتاب انجیل بتا رہی ہے سواری کے اوپر امیر المؤمنین نہیں ہوگا، بادشاہ نہیں ہوگا، بلکہ غلام ہوگا، اور جس نے سواری کی لگام کو تھاما ہوا ہے وہ بادشاہ ہوگا۔ جب دیکھا، پتہ چلا واقعہ یہی ہے کہ امیر المؤمنین نے مہار کو پکڑا ہوا ہے اور وہ غلام اوپر بیٹھا ہے۔ وہ اب دیکھتے ہیں، آپ کے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، پیوندوں کو گنتی کرتے ہیں، اتنے پیوند ہیں، اور پھر انجیل کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر ساری چابیاں بیت المقدس کی بغیر جنگ کیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ حضور، اس کے حق آپ رکھتے ہیں، آپ اس کے وارث ہیں، آپ اس اللہ کے گھر کو سنبھالیں، آپ اس کے حق رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں انجیل میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک امیر المؤمنین ایسا ہوگا، آخری نبی کا غلام ایسا ہوگا، وہ بادشاہ ایسا ہوگا جس کی ہیبت سے کسریٰ کانپیں گے۔ وہ جب آئے گا بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے تو تنہا آئے گا، اس کا حال یہ ہوگا، اس کا حلیہ یہ ہوگا، لہذا یہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے مسلمانوں کے ایماندار اور جلیل القدر اور ہیبت اور شجاعت والے، طاقت والے، بہادری والے لیڈر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شجاعت کے صدقے ہم سب کی خیال فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو کریم اللہ معاف فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔